عزیز طلباء، کل ہم نے جس پہ آپ نے کیا اس کا بقرہ میں دو مثالوں کو پڑھا تھا، جو منافقین کے متعلق تھے۔ رب کائنات نے ان کے مثالوں میں منافقین کے کردار کو بیان کیا۔ اس کی کچھ تشریح گزشتہ درس میں کرتی ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک علم امثال القرآن، قرآن مجید کی مثال۔ سورہ بقرہ میں رب کائنات نے 8 مثالوں کا ذکر کیا، اور اس کی اہمیت بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یعقلها الا العالمون۔ قرآن مجید کی مثالوں کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو صحیح معنوں میں عالم ہے، اور صحیح معنوں میں عالم وہی ہے جو قرآن اور حدیث کی مثالوں کو سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے۔ اور مثال کے متعلق میں نے ابتدائی بات یہ بھی آپ کی پیش کی تھی کہ کسی بات کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے جو مشکل بات ہو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے عربی زبان میں جو اسلوب ہے اس کو تمثیل یا مثال کہتے ہیں۔ اس میں ایک معنوی چیز کو جو نظر نہیں آتی، دیکھی نہیں جاتی، اس کو ایک محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے جو نظر بھی آتی ہے اور دکھائی بھی دیتی ہے، تاکہ وہ بات ذہن کے قریب ہو جائے، حتیٰ کہ آنکھوں سے وہ دکھائی دینے والی چیز کی طرح ہو جائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثالیں بیان فرمائی ہیں تو ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تو جہاں تک تعلق پہلی مثال کا، علماء تفسیر کا ایک قول یہ ہے کہ دونوں مثالیں منافقین کے ایک گروہ کے متعلق، منافقین کے ایک گروہ کے متعلق۔ پہلی ان منافقین کے بارے میں ہے جو قطعی منکر تھے، اور دوسری ان منافقین کے بارے میں ہے کہ جب بھی انہیں فائدہ حاصل ہوتا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، جب ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا تو مسلمانوں کو چھوڑ دیتے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اسی قول کو پسند کیا۔ یہ دو مثالیں ہیں اور دو منافقین کے متعلق، لیکن اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ دو جو مثالیں بیان کی ہیں یہ منافقین کا ایک ہی گروہ کے متعلق دونوں مثالیں ہیں۔ تو پہلی مثال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیات، اس کا ترجمہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، مثلاً کمثل الذی استوقد نارا۔ آپ قرآن مجید میں ان آیات کو سامنے رکھیں، قرآن مجید کھول لیں، مثلاً کمثل الذی استوقد نارا آیت ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ تو اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اس شخص کے ساتھ دی ہے جو خوفناک جنگل میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، گھٹاٹوپ اندھیروں میں گرا ہوا ہو، وہ اسی خوفناک منظر میں راہ تلاش کرتا ہے تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے، اس لیے وہ آگ کو روشن کرتا ہے تاکہ وہ خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ آگ روشن ہو جاتی ہے، وہ خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اچانک آندھی آتی ہے تو اس کی جلائی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور وہ دوبارہ اس تاریکی میں
حیران و پریشان کرتا ہے۔ مفسرین نے اس کو ممثل لہو، ممثل لہو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جس کے لیے مثال بیان کی جائے، ممثل لہو۔ تو یہاں منافقین جو ہے یہ ممثل لہو ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے مثال بیان کی۔ تو منافقین کے ساتھ مطابقت کی اور موافقت کی کئی صورتیں علماء تفسیر نے بیان کی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روح المعانی قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، جو کئی جلدوں پر محیط ہے، ضخیم جلدوں میں، انہوں نے جو اس آیت کے ضمن میں تشریح کی ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلی توجیہ علماء تفسیر نے یہ کی ہے کہ یہ مثال ان منافقین کی ہے جنہوں نے ابتدا میں ایمان لایا اور اس ایمان کی روشنی میں کفر کی تاریکیوں سے نکل گئے، لیکن پھر انہوں نے دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کو ترجیح دی اور ایمان کو چھوڑ دیا، کفر و منافقت میں داخل ہو گئے۔ تو کفر و منافقت کی وجہ سے جو ایمان ان کو کچھ ملا تھا وہ ایمان کا نور بھی ختم ہو گیا اور پھر کفر و شرک کے اندھیروں میں وہ پھنس گیا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ایک توجیہ اس آیت کریمہ کی یہ ہے، اور دوسری اس کی توجیہ یہ ہے، یہ مثال ان منافقین کی ہے جو ابتدا میں اسلام سے تو دور رہے، اسلام سے دور رہے، قریب نہ آئے، لیکن ان کے فطری نور اللہ نے ہر شخص کے دل میں رکھا ہے۔ ہدایت کی صلاحیت اللہ نے ہر شخص کے دل میں رکھی۔ فطری نور جو ظاہری کلمہ پڑھا تو وہ ظلمتوں سے نکلنے کا ذریعہ بن گیا، لیکن انہوں نے اس فطری نور کو بھی منافقانہ روش سے بجھا دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، اس کی ایک توجیہ ہے۔ ایک تیسری توجیہ اس آیت کریمہ کی یہ بھی کی گئی ہے کہ استو کا نعرہ سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور نور سے مراد قرآن کا نور ہے، جس کا ہم دن رات مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس ظاہری روشنی کے باوجود اپنی خواہشات کے اندھیروں میں رہ کر منافقین اتباع رسول اور نور قرآن کو نظر انداز کر کے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، وہ گمراہی کے گٹالوں اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، وہ یہاں آگ جلانے والے سے مراد اللہ کے پیغمبر کی ذات گرامی۔ تیسری توجیہ ہے، اور چوتھی توجیہ یہ ہے کہ ظاہری ایمان لا کر اسلام کی روشنی میں ظاہری ایمان کی بدولت دنیا میں کچھ ان کو آسودگی حاصل ہو گئی، جان مال کا تحفظ بھی حاصل ہو گیا، مسلمانوں نے ان کو نہ چھیڑا کہ یہ کلمہ کو مسلمان ہے، لیکن جیسے ہی دنیا سے کوچ کیا موت کا وقت آیا تو ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، یعنی ان گمراہیوں کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور ان گمراہیوں کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں جو متداول کتاب ہے، درس نظام میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں اسی توجیہ کو یہ پسند کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ تو یہاں ایک اور بات ہے کہ یہاں وجہ تشبیہ اور تمثیل کیا ہے۔ اللہ نے منافقین کو یہ جو تشبیہ دی ہے یا مثال بیان کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ یہ دونوں جو فریقین ہیں، منافقین اور اندھیروں میں رہنے والے، مقصود دونوں کا یہ ہے کہ دونوں ناکامیوں نامرادی میں ہیں اور خسارے میں ہیں۔ مسافر جن کی روشنی بجھ گئی وہ بھی خسارے میں، تباہی میں، منافق جن کی ایمان کی روشنی بجھ گئی وہ بھی دنیا و آخرت کے خسارے میں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس توجیہ کو تفسیر بیضاوی میں ذکر کیا۔ یہ تو پہلی مثال کے متعلق جو ہے وہ چار توجیہات
ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اور دوسری مثال جو اللہ پاک نے دی ہے او کسن کے من السماء، یا ان کی مثال جو ہے وہ بارش کی طرح ہے جو آسمان سے۔ یہ ذہن میں رکھیں، او کا لفظ قرآن کریم میں شک کے لیے کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ قرآن جو ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، اور جو ہے یا تو تنبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی قسم بیان کرنے کے لیے اللہ نے مثال کی قسم وہ بھی بیان کی ہے اور یہ قسم بھی بیان کی ہے، نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور تو جو دو مثالیں بناتے ہیں وہ او کو تنبیہ کے لیتے ہیں کہ وہ ایک مثال ہے جھوٹے منافقین اور یہ دوسرے منافقین کی مثال ہے۔ اور دوسرے علماء جو ایک ہی منافق کی قسم کو یہ قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں او بمانے با کے، لیکن اسے میں رکھ لو علماء تفسیر جو تفسیر کتابوں میں او بمانے با کہتے ہیں، یہ ماہرین لغت نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ او کا ایک اپنا معنی ہے، با کا ایک اپنا معنی ہے، وہ ان کی بات ٹھیک نہیں، صحیح بات یہی ہے۔ تو اس آیت میں منافقین کا جو دوسرا طبقہ ہے جو متردد تھے، امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق پہلے جو تھے وہ قطعی منکر تھے اسلام کے اور ایمان کے، اور دوسرے جو ہے متردد تھے، شک رکھنے والے تھے، مذبذبین تھے، اسلام کی ظاہری قوت و شوکت، غلبہ اقتدار، فتح بندی کو دیکھا تو اسلام کے ساتھ مسلمان کے ساتھ چل پڑے، اور جب کوئی آزمائش آئی جہاد کا وقت آیا جو پیچھے ہٹ گئے۔ امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب کے زمن میں آغا مثلاً ضرب اللہ تعالیٰ بضرب آخر من المنافقین، اللہ نے جو یہ مثال بیان کی ہے یہ منافقین کی دوسری قسم ہے جو پہلی بیان کی ہے منافقین کی پہلی قسم۔ منافقین کی مثالوں کا حاصل یہی ہے، کل میں نے بیان کیا تھا کہ منافق اپنے ایمان سے ان کو تھوڑا سا دنیاوی فائدہ دنیا میں حاصل ہو جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے سوائے خسارے اور تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ ان دونوں مثالوں کا حاصل یہ ہے، اور اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کل وہ عرض کر دی گئی ہیں۔ یہ دو مثالوں کے متعلق تھا۔ اب آئیے قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ تو کل ہم نے پہلے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، وقت نہیں ہے کہ اس پارے کا خلاصہ دوبارہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سابقہ آیات کے ساتھ آج کے درس کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ ماقبل کی آیات میں رب کائنات میں قرآن کی صداقت، قرآن کی سچائی اور قرآن کا سچا ہونا، لا ریب ہونا اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا۔ اس کی متصل بات اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید سے استفادہ کرنے والے ہیں ہدی للمتقین، جو قرآن سے استفادہ کرنے والے اللہ پاک نے قرآن مجید کو ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا تھا، اور پھر منافقین کی 5-6 صفات متقین کی اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اہل ایمان کے تذکرے کے بعد پھر اللہ نے منافقین کا ذکر کیا تھا اور کافروں کا ذکر بھی کیا تھا، پھر منافقین کی تباہی و بربادی اور خسارے کو رب کائنات نے 2 مثالوں سے واضح فرما دیا۔ اب ان 3 گروہوں کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکم دیا۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید فرقان حمید میں ہدی للمتقین، اب یہاں ہے ہدی للمتقین۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہ بھی ہے ہدی ورحمۃ للمؤمنین، متقین کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے، مومنین کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہدی للناس، تمام کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر دونوں آیات میں تعارض ہے،
قرآن مجید فرقان حمید کا علم جو ہے وہ متعارض آیات القرآن بھی ہے، وہ ظاہر جو قرآن مجید میں آیات میں تعارض ہوتا ہے اس کا حل۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت ہے، متقینوں کے لیے بھی ہدایت ہے، ہدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگرچہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، مگر فائدہ مومن اٹھاتے ہیں، مگر فائدہ متقین اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے ہدی للمتقین میں جو قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بذات خود تمام لوگوں کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت جاری کرتا ہے، ہدی للناس ہدی للعالمین ان هو الا ذکر للعالمین۔ قرآن مجید میں بہت ساری متعدد آیات ہیں اس مضمون کی، مگر اس سے سب فائدہ نہیں اٹھاتے، اس سے صرف مومن اور متقی فائدہ اٹھاتے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، قرآن مجید پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں ہدی للمتقین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اور ہدی و رحمۃ للمؤمنین کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے یا صرف مومنوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ جو بھی قرآن پاک کو پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس پر ایمان لانا چاہتا ہے، تو قرآن کی ہدایت جو ہے وہ سب کے لیے۔ یہ ہدی للمتقین ہدی للناس ہدی و رحمۃ للمؤمنین ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ متعارض آیات ہیں ان کا مختصر حل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اب آئیے سبق کی طرف۔ ربط کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید میں خطاب جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، خطاب عام اور دوسرا خطاب خاص۔ یا ایھا الناس یہ عمومی خطاب، پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ خاص خطاب ہے۔ یا ایھا الذین ہادوا اے یہودیو یہ خاص خطاب ہے۔ قرآن مجید میں دو خطاب ہوتے ہیں، یہ خطاب عام ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو اے انسانو اعبدوا ربکم، یہ مقصود بالندا ہے، حرف ندا کے بعد جو ہے مقصود بالندا ہوتا ہے۔ اے لوگو مقصد کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، عبادتیں کرو تم اپنے پروردگار کی۔ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید، قرآن مجید میں جو لفظ عبادت کا آیا ہے وہ توحید کے معنی ہے۔ اعبدوا ربکم اے وحدوا ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو۔ الذی خلقکم، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، لعل جو ہے یہ ترجی کے لیے بھی آتا ہے، امید ہے، توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اور لعل جو ہے یہ کہہ کے معنی بھی ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو۔ تو عبادت کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اللہ پاک کی صفات بیان کی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ذات جس نے تمہاری زمین کو بچھونا بنایا، فراش میں مدد مفروش کیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت یعنی یہ چھت کی طرح، وانزل من السماء ماء، اور اس اللہ نے اتارا آسمان سے پانی کو مراد بارش کی، فاخرج بہ، پھر پیدا کیا بہ اس کے سبب، واسطیہ یعنی اس پانی کے سبب، من الثمرات پھلوں سے، من جو ہے یہ بازیہ، رزقا لکم روزی تمہارے لیے، رزقا یہ انزل کا مفعول لہ ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ فا جو ہے یہ جواب شرط کے لیے، اس سے پہلے جملہ مقدر ہوتا ہے، اذا کان الامر کذالک، جب بات اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے روزی کا بندوبست فرمایا ہے، ولا تجعلوا للہ اندادا، پھر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ انداد ند کی جمع ہے، اور ند کے معنی مثل کے ہیں اور مد مقابل کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ ایو الذنب عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، وہ اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یہ وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کے بعد قرآن مجید و شاہد قرآن کی صداقت کو بیان فرمایا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر ہو تم بھی شک میں، مما نزلنا، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے اپنے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو بسورۃ من مثلہ، لاؤ تم ایک سورت من مثلہ ہی، اس جیسی۔ آزمین کا مرجع جو ہے یہ مما نزلنا منزل بمثل القرآن ہے، یہ خاص باتیں علماء کرام لکھ لیا گئے، یہ مختلف تفسیروں سے لی گئی۔ من مثلہ ہی من مثل القرآن، ضمیر کا مرجع قرآن، قرآن کی مثل۔ اور ایک اور اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے، من مثل ہی کا مرجع عبد، من مثل محمد، لیکن پہلا قول جو ہے وہ واضح ہے، من مثل ہی اس جیسی، یعنی قرآن مجید جیسی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو تم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکے تم، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے تم، فَاتَّقُوا النَّارَ، یہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا جو ہے شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، فَآمِنُوا، پھر تم ایمان لے آؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، اس کا تعلق اسی آمنو کے ساتھ، بس ڈر جاؤ تم اس آگ سے، بچ جاؤ اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوتے ہیں۔ وقود کے معنی ایندھن کے ہوتے ہیں، اور وقود واؤ کی پیش کے ساتھ اس کے معنی جو ہے آگ کو روشن ہونے کے ہوتے ہیں، آگ کو جلانے کے ہوتے ہیں، یہ اس مصدر ہے، جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہو گئے۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کا نام آیت التحدی ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے منکرین قرآن کو چیلنج کیا تھا، اور آج تک یہ چیلنج باقی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رب کائنات نے قرآن اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بندے نے اس کو تصنیف و تعریف کیا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فاتو بسورۃ، لاؤ تم ایک سورت۔ فاتو امر کا صیغہ ہے، امر جو ہے قرآن حدیث میں 40 معنی میں آتا ہے۔ میں کوشش کروں گا قرآن مجید میں جو امر اس معنی میں آئے اس کو بیان کر دیا، متعین کر دیا ہے۔ یہ فاتو تعجیز کے لیے، یہ ہو تو تم عاجز، لا تو نہیں سکتے ہو، فاتو پھر لا کر تو دکھاؤ۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک جیسا قرآن پاک لاؤ، قرآن نہ لا سکے تو پھر اللہ پاک نے فرمایا 10 صورتیں لاؤ۔ وقت نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھا جائے، جب 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو پھر اللہ پاک نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ۔ سورت جو ہے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ میں عموم کا معنی ہوتا ہے، مانا ایک چھوٹی سی صورت، بسورۃ من مثلہ، قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت، ایسی صورت تم بنا کر لاؤ اگر تم قرآن پاک میں شک کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو چیلنج کیا ہے وہ کس بات پر کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کے اعجاز پر کیا ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے معجز کتاب، قرآن مجید معجز کتاب، قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو زمانے کے مطابق معجزے عطا فرمائے جن کا تعلق ان کی زندگی کے ساتھ تھا۔ اللہ نے پیغمبر کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ بخاری میں روایت بھی آتی ہے
کہ ما من نبی، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کوئی نبی پہنچا دیا اوتی تو وحیا، اللہ پاک نے مجھے وحی قرآن کا موضوع عطا کیا جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو قیامت تک رہے۔ تو وہ قرآن مجید کے اعجاز کی وجوہات کیا؟ تو پہلی وجہ تو یہ ہے، اس پر ایک تفصیلی بات ہے، میں نے فتح المنان میں بھی پوری تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے قرآن پاک کے اعجاز پر، اور علامہ باقلانی نے اور دیگر علماء تفسیر نے قرآن مجید کے اعجاز پر جو ہے مفصل اور ایک مکمل جو ہے وہ علیحدہ کتابیں لکھی ہیں قرآن کے اعجاز پر۔ تو قرآن مجید کے اعجاز کلمات مفردہ میں بھی یہ بات جو ہے وہ لکھنے کی ہے، تحریر کرنے کی۔ کلمات مفردہ قرآن پاک مفرد کلمات ہیں، ان کے اندر بھی اعجاز ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن مجید کا فصاحت اور بلاغت ہے، فصیح و بلیغ ہونا۔ تیسری بات، قرآن مجید فرقان حمید، مستقبل کی خبریں ہیں جو سچی ثابت ہو رہی ہیں اور سچی ثابت ہوتی رہیں گی قیامت تک۔ چوتھی بات، قرآن مجید میں اللہ نے گزشتہ بیان میں واقع بیان کیے ہیں وہ بہو بالکل سچے، منوان اللہ پاک نے قرآن پاک میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے جو ہے وہ سچے واقعات بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے عوامل و نواہی بے شمار بیان کیا جو قرآن مجید کے اعجاز پر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں۔ دوبارہ اعجاز کی کئی وجوہات ہیں، میں نے آپ کی خدمت سے مختصر انداز میں 6 وجوہات بیان کی ہیں جنہیں آپ کو جو ہے وہ یاد کر لینا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کے ساتھ دوار میں ایک عالم آئے تھے، ایک ساتھی نے پوچھا تھا جی قرآن مجید کے اعجاز سے کیا مراد ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو کم از کم ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو قرآن مجید کے جو اعجاز کی وجوہات ہیں اسے یقین ہونی چاہیے، جب بھی پوچھے میں فوراً بتا دینی چاہیے، اصبر ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کا اعجاز۔ اور پھر اللہ نے فرمایا شہداء، شہداء ان کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ اپنے معبودوں کو بلا لو، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور شہداء ان کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے مددگاروں کو بلا لو جو بھی تمہارے مددگار۔ دوسرا معنی زیادہ واضح ہے اور راجح، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا۔ جب ایک صورت کا بھی اللہ نے چیلنج دیا منکرین قرآن، نہ پہلے قرآن پاک جیسے ایک صورت بنا سکے نہ اب تک بنا سکے، 14 سال گزر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یہ چیلنج اب بھی باقی ہے، اب بھی یہ چیلنج باقی ہے، آج تک بھی قرآن مجید فرقان مجید ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ قرآن مجید میں جہاں ترغیب ہوتی ہے وہاں ترغیب بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کافروں کے انجام بد کو بیان کیا جاتا ہے وہاں اہل ایمان کو اللہ پاک بشارت بھی دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید مضمون ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وعدت للکافرین، تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ 2 باتیں ثابت ہوئی۔ وعدت للکافرین، ایک تو جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی، اہل ایمان جو ہیں وہ جائیں گے تطہیر کے لیے، وعدت للکافرین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہنم تیار ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو تیار ہو چکی ہے۔ وعدت للکافرین سے 2 باتیں جو ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں۔ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے اچھے اچھے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ ان لہم جو ہے یہ بشر کے متعلق ہے، بان لہم باب مقدر ہے،